أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آقيته يحول ثم يرجع إلى آقيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ تعالی کی طرف سے حالات دو وجہ سے لائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی حکیم ہیں، ان کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ رب العزت حالات دو وجہ سے لاتے ہیں، ایک مسلمان کی تربیت کے لیے، ایک اس کی طہارت کے لیے، اس کی تربیت اور طہارت۔ صحابہ کرام حالات کو نعمت سمجھتے تھے، ہم حالات کو مصیبت سمجھتے ہیں، اور صحابہ حالات کو نعمت سمجھتے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں لیکن لوگوں کو وہ ناگوار ہیں: موت، بیماری اور فاقہ۔ یہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں اور لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ کیوں؟ کہ محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فاقہ تو میرے اندر تواضع باقی رکھے گا، اس لیے کہ مال وہ کبر لائے گا، مال کبر لائے گا، اس لیے میں فاقے کو پسند کرتا ہوں تاکہ محتاجگی اور عاجزی یہ میرے اندر بڑائی پیدا نہ ہونے دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں تواضع ہوتی ہے اور بادشاہوں میں کبر ہوتا ہے۔ نبوت کا بادشاہت کا فرق ہے یہ کہ موت کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ صرف موت ہی ہے ایک سبب کہ اگر یہ آ جائے تو یہ اللہ سے ملا دیتی ہے، اللہ سے ملا دیتی ہے۔ جنہیں اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے ان کو موت محبوب ہوتی ہے، لیکن وہ موت کو ایسے راستوں میں طلب کرتے ہیں جو راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ جو راستے اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں، ایسے راستوں پر چلنے والے، جو راستے اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں، ایسے راستوں پر چلنے والے موت کو ناگوار اور برا سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے راستے پر چلتے ہیں جو راستے اللہ تک پہنچانے والے ہیں، تو ایسے لوگ موت کو پسند کرتے ہیں۔ کہا کہ موت اس لیے پسند ہے کہ موت اللہ سے ملانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور بیماریاں اس لیے چاہتا ہوں، بیماریاں اس لیے چاہتا ہوں کہ بیماریاں گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت حالات لاتے ہیں دو وجہ سے، ایک تربیت کے لیے، دوسرے طہارت کے لیے۔ اگر حالات نہ آئیں تو لوگ تربیت نہیں پا سکتے، اس لیے کہ توبہ کی طرف آدمیوں کو حالات لاتے ہیں، توبہ کی طرف حالات لاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو حالات میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ان لوگوں کو حالات میں توبہ کا خیال نہیں آتا جو حالات کو اپنے جسم سے باہر کے نقشوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ جسم کو حالات کہاں سے جوڑ دیتے ہیں؟ اپنے جسم کے باہر سے۔ جو حالات کو اپنے جسم سے باہر کے نقشوں سے جوڑ دیتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حالات کو اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ حالات کو اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، بننے کو بھی اور بگڑنے کو بھی دونوں کو منسوب کرتے ہیں اسباب کی طرف۔ سنو وہ توجہ سے بات، جتنے بھی اسباب ہیں، چاہے وہ حکام کی لائن کے ہوں، مال کی لائن کے ہوں، تجارت کی لائن کے ہوں، زراعت کی لائن کے ہوں، سیاست کی لائن کے ہوں، جس لائن کے بھی اسباب ہیں، جو شخص اپنے حالات کو اسباب سے جوڑے گا وہ کبھی توبہ پر نہیں آئے گا، جو برے حالات کو اسباب سے جوڑے گا وہ توبہ پر نہیں آئے گا، اور جو اچھے حالات کو اسباب سے جوڑے گا
اچھے حالات کو اسباب سے جوڑے گا کہ وہ کبھی شکر پر نہیں آئے گا، وہ کبھی شکر پر نہیں آئے گا. جی ہاں، کیونکہ جب مسلمانوں کو غیروں سے مدد ملنے لگے گی تو یہ کہیں گے کہ ہماری مدد انہوں نے کی ہے، اور جب مسلمانوں پر تنگی حالات اور مختلف قسم کے قوانین ان پر لاگو ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ حالات ان کی طرف سے آ رہے ہیں. جی ہاں، سنو غور سے، یا تو یہ شکر کریں گے غیروں کا ان کی طرف سے سہولت کے آنے پر، یا یہ شکایت کریں گے غیروں کی ان کی طرف سے حالات کے آنے پر. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں حالات کے بننے بگڑنے کا میرے جانور سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح خدا کی قسم حالات کے بننے بگڑنے کا حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں. سیدھی بات ہے بالکل. آپ کی دکان نہ چلے، کارخانہ نہ چلے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں بکری بدل دوں اپنی تو میری دکان چل جائے گی؟ لوگ کہیں گے نہیں، تمہاری بکری سے کیا تعلق تمہاری دکان کے چلنے نہ چلنے کا؟ تمہاری بھینس سے کیا تعلق تمہارے کارخانے کے چلنے نہ چلنے کا؟ وہ بیچارہ ایک بے زبان جانور ہے، ایک بے زبان جانور ہے، اللہ کی مخلوق تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے. کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوگا کہ تمہاری دکان چل جائے گی تم بکری بدل دو، اور تمہاری کارخانہ چل جائے گا تم بھینس بدل دو. ارے میرے کارخانے کے چلنے نہ چلنے کا جانور سے کیا تعلق؟ میں اسی طرح عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے حالات کے بننے بگڑنے کا انعام سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح انعام سے تعلق نہیں حکام سے بھی کوئی تعلق نہیں. کیونکہ جو لوگ اپنے حالات کے بننے بگڑنے کو باہر کی شکل میں دیکھتے ہیں وہ ان کو حالات اللہ کی طرف نہیں لاتے، توبہ کی طرف نہیں لاتے، اور ان کو اچھے حالات شکر کی طرف نہیں لاتے، اچھے حالات شکر کی طرف نہیں لاتے. میں نے احتجاج کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام فساد کا تعلق مومن کے عمل سے ہے. دنیا کے فساد کا تعلق مومن کے عمل سے ہے. بس مومن میں اور غیر مومن میں فرق یہ ہے، مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن حالات سے عبرت لے گا، حالات سے عبرت لے گا، حالات سے عبرت لے گا. اگر نابینا کو کوئی آدمی مار کر گزر جائے تو یہ پوچھے گا لوگوں سے کس نے مارا، پوچھے گا کس نے مارا. ٹھوکر لگے گی تو پوچھے گا کس چیز میں ٹھوکر لگی، کیونکہ یہ اندھا ہے اس کو نہیں معلوم اس کو کس نے مارا، اس کو ٹھوکر کہاں لگی. لیکن مومن بینا ہے، مومن بینا ہے، اس کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی نا تو اسے فوراً اپنی کوئی بدعملی یاد آئے گی، اس کو اپنی کوئی بدعملی یاد آئے گی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے میری تنبیہ کے لیے مجھ پر یہ حالات ڈالے ہیں. بہت آسان ہے مسلمان کے لیے راستہ تلاش کرنا اور حالات سے نکلنا. ہر آنے والے حال کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، ہر آنے والے حال کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، ہر آنے والے حال کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، باہر نہیں. اس لیے کہ جتنے بھی دنیا میں حالات ہیں ان کا تعلق مسلمان کے جسم سے باہر کی چیزوں سے نہیں ہے. مسلمان اصل کائنات ہے، مسلمان اصل کائنات ہے. ہر آنے والے حال کا سبب اپنے جسم میں تلاش کرو، ہر آنے والے حال کا سبب جسم میں تلاش کرو. یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ مجھ پر آنے والے حالات کا تعلق فلاں شخص سے یا فلاں قوم سے یا فلاں حکومت سے یا فلاں کمائی کے نقشے سے میرا حالات کا تعلق ہے. اس کا حالات کے بننے بگڑنے کا باہر کے نقشے سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اس لیے صحابہ کرام وہ عبرت لیا کرتے تھے، اور عبرت اس لیے لیا کرتے تھے کہ عبرت لینا صرف مومن کا کام ہے، عبرت لینا صرف مومن کا کام ہے۔ اللہ نے جہاں بھی عبرت لینے کا حکم فرمایا قرآن میں، وہاں مومن کے لیے سمجھدار، عقل والا، اولو الالباب کہہ کر مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو، فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت لو جن کے پاس دل کی آنکھیں ہیں، فاعتبروا یا اولی الالباب، عبرت لیں وہ لوگ جن کو اللہ نے حالات سے سبق لینے کی سمجھ دی ہے، حالات سے سبق لینے کی سمجھ دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے جہاں عبرت کا حکم دیا وہاں ایمان والوں کو کہیں آنکھ والا کہا، کہیں عقل والا کہا۔ لیکن جانور کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو نہ ماننے والا وہ جانور کی طرح ہے کہ اس کو باندھ دیا جائے، کھول دیا جائے، اسے نہیں معلوم کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا۔ فیما عقل وفیما ارسل، فیما عقل وفیما ارسل، دو حدیثیں ہیں، دونوں حدیثوں میں یہ واضح کیا ہے کہ مومن حالات میں کیا کرے گا اور کافر حالات میں کیا کرے گا۔ اس زمانے کا مسلمان حالات کی درستی کے لیے، حالات کو درست کرنے کے لیے غیروں کی طرح شکلوں کی طرف دوڑ رہا ہے، غیروں کی طرح شکلوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان حالات کی درستگی کے لیے غیروں کی طرح شکلوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ وہ جس طرف سے حال آتا ہوا دیکھتا ہے اس طرف دوڑتا ہے حال کو درست کرنے کے لیے۔ حال سے حال کو بدلنا فرعون کا مزاج تھا، حال کو اعمال سے بدلنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا معمول تھا۔ حال کو اعمال سے بدلنا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا راستہ تھا، حال کو حال سے بدلنا فرعون کا راستہ تھا۔ جو بھی حال آتا تھا فرعون اپنی طاقت سے اس حال کا مقابلہ کرتا تھا۔ دو حدیثیں ملتی ہیں جس میں مومن کو حالات میں مومن اور کافر کا فرق بتلایا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے جو میں نے پڑھی کہ مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا ہے اور پاؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے اور چراگاہ میں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا سرسبز اور بڑی میٹھی ہے۔ جب آدمی اس کو حاصل کرنے میں لگتا ہے تو اس کے قدم تو کہیں ہوتے ہیں مگر اس کی نظر کہیں اور ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان کی کھانے کی مقدار محدود، نظر آدمی آسمان تک بھی لے جا سکتا ہے، نظر آسمان تک بھی لے جا سکتا ہے، نظر آسمان تک بھی لے جا سکتا ہے، لیکن اس کی خوراک بہت محدود ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنی انسان کی ضرورت ہے، اگر انسان کی نظر اپنی ضرورت کی حد تک محدود رہے تو پھر یہ حرام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جب اس کی نظر ضرورت کی حد سے گزرے گی اور اس کی نظر ضرورت کی حد سے تجاوز کرے گی تو پھر یقینی طور پر یہ حرام میں پڑ جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، حدیث میں بڑی اچھی مثال دی ہے، بڑی اچھی مثال دی حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں اس گھوڑے کی طرح ہے جو رسی سے بندھا ہوا ہو۔ اس کی نظر بہت آگے جاتی ہے، اس کی نظر بہت آگے جاتی ہے۔ وہاں نظر چلی گئی اس کی جہاں چراگاہ دوسروں کی شروع ہو گئی ہے، جہاں چراگاہ دوسروں کی شروع ہو گئی، اس نے طے کر لیا مجھے وہاں پہنچنا ہے، حالانکہ وہ چراگاہ اس کی نہیں ہے۔ جب یہ حد پر پہنچے گا اور وہاں سے اگلی چراگاہ شروع ہوگی
تو مالک نے اس کی رسی کو اتنا ہی رکھا ہے جتنی اس کی اپنی چراگاہ ہے. سنو غور سے، یہ حدیث میں مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی، حلال کی، جائز ناجائز کی، سنت اور بدعت کی جتنی حدود قائم کی ہیں، مسلمان کی ضروریات کو اس حد میں رکھا ہے. جب یہ اپنی ضرورت میں اس کی نظر ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی، اس کی نظر ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی، تو اس کی نظر دوسروں کی چراگاہ پر پڑ جائے گی. پھر یہ کوشش کرے گا کسی طرح وہاں تک پہنچ جاؤں کماتے کماتے. لوگ کمائی کے نقشوں میں مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ کمائی کے نقشوں میں مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کوشش کی وجہ سے حرام داخل ہوتا ہے. یہاں تک فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص مالدار بننے کے لیے بھی اپنے مال کو بڑھانے کے لیے بھی اور مالدار کی فہرست میں آنے کے لیے اگر کوئی شخص حلال طیب بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے، بغیر دھوکے کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر نماز چھوڑے، بغیر کوئی حکم توڑے حلال روزی کمائے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، مالدار کی فہرست میں آنے کے لیے، اس سب کے باوجود بھی اللہ سے قیامت میں اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. اللہ اس سے سخت ناراض. کیسی اچھی عجیب حدیث ہے. اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. حلال کما رہا ہے بغیر کسی غبن کے، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی جھوٹ کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، نمازیں بھی پوری پابندی سے پڑھ رہا ہے اور حلال کما رہا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کمانے کا جو ارادہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں. جب اس کی نظر اپنی ضرورت سے آگے بڑھ جائے گی تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی میں پڑ جائے گا. اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو آدمی حلال کمائے نماز کی پابندی کرتے ہوئے، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے حلال کمائے اور اس کے کمانے کا مقصد صرف اپنی اور گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، کمانے کا مقصد صرف اپنے گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، تو یہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. حالانکہ دونوں کما رہے، دونوں کما رہے، دونوں حلال کما رہے، دونوں حلال کما رہے، مگر ایک کی نیت کمانے میں مالدار بننے کی ہے، ایک کی نیت کمانے میں مالدار بننے کی ہے، دوسرے کی نیت کمانے میں ضرورت کا پورا کرنا ہے. دونوں کا فرق دیکھو. حالانکہ دونوں حلال کما رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ بس حلال کمانے سے کامیاب ہو جائیں گے، یہ نہیں. جس طرح نماز میں نیت دیکھی جائے گی کہ نماز میں تمہاری کیا نیت ہے، اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تجارت میں تمہاری کیا نیت ہے. ہاں، انما الاعمال بالنیات کا مطلب صرف عبادات کے اعمال کے لیے حدیث نہیں ہے، صرف عبادات کے لیے حدیث نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا تمہاری اس طرح عبادت میں نیت ہے، تجارت میں کیا نیت ہے، تجارت میں کیا نیت ہے. ہم نے عرض کیا کہ جب نظر دور جاتی ہے آدمی کی کہ میں اس طرح مالدار ہو جاؤں، تو پھر یہ دوسرے کی چراگاہ میں داخل ہو جاتا ہے. پکی بات ہے، خوب اندازہ کیا ہم نے کہ جو لوگ مال کو بڑھانا چاہتے ہیں یا مالداروں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں اپنی
کمائی کے نقشوں میں حرام داخل کرنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں. کیا کریں؟ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ خدا کی قسم آدمی ضرورت کے لیے حلال روزی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. سمجھتے تھے خواہش کے نقشے حرام راستے کے بغیر خواہش کے نقشے پورے نہیں ہو سکتے، خواہش کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. فطرت ضرورت ہے، جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک حلال روزی کافی ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ گھوڑا جسے مثال دی ہے مومن کی، یہ اس کی نظر دور جاتی ہے کہ مجھے کھاتے کھاتے وہاں سے کھانا ہے، حالانکہ وہ اس کی حدود سے باہر ہے، یہ چل دیتا ہے. جہاں رسی پوری ہوتی ہے وہاں جھٹکا لگتا ہے. ہر گھوڑے کا مزاج ہے کہ وہ جھٹکا لگتے ہی اپنے کھوٹے پر واپس آ جاتا ہے. یہ گھوڑے کا مزاج ہے، جھٹکا لگے گا کھوٹے پر واپس آ جائے گا. مومن وہ ہے کہ جب ہم اس کی تجارت میں، اس کی زراعت میں، اس کے سرمایہ داری کے نقشوں میں، اس کی کمائی کی شکلوں میں، قانون کی شکل میں، حکام کی طرف سے یا کسی بھی ذریعے سے کوئی حال لاتے ہیں تو یہ جھٹکا اس لیے ہوتا ہے کہ تم حکم کی طرف واپس آ جاؤ. یہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ نہیں کسی طرح کوشش کرو. ارے لوگ حرام راستوں میں کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت حالات اور دشواریاں اور غیروں کے ذریعے سے قوانین لا کر مسلمان کو غلط راستے سے بچانا چاہتے ہیں. کتنی صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کو مال سے اس طرح بچانا چاہتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. یہاں تو آج کل خیال لوگوں کا یہ ہے کہ جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان کو اللہ دنیا میں خوب نوازتے ہیں. یہ بڑا دھوکہ ہے لوگوں کو. لوگ دیکھتے ہیں ان کے حالات خراب ہیں، اللہ ان سے ناراض ہیں، ان کے حالات اچھے، اللہ ان سے راضی ہیں. حالانکہ حالات کے اچھا برا ہونے سے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا کوئی تعلق نہیں. صحابہ کا فقر و فاقہ اور اللہ کے ساتھ رضا، اور اللہ کے دشمنوں کے مال و اسباب اور اللہ کی ان سے ناراضگی. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دو حدیثیں ایسی ہیں کہ اس سے مومن اور کافر کا فرق معلوم ہوتا ہے. ایک روایت تو یہ ہے جس میں اللہ تعالی مومن کے کاروبار میں، اس کی زراعت اور اس کی سرمایہ داری میں ناکامیاں لا کر، جھٹکے لا کر اس کو راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو گناہ عضو سے ہوگا، گناہ اس کے کسی عضو سے ہوگا، گناہ اس کے کسی عضو سے ہوگا، یا آنکھ سے یا پیر سے یا ہاتھ سے یا شرمگاہ سے. جب اس کے گناہ کا تعلق صرف انسان کے اعضاء سے ہے، جب گناہ کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے، باہر کی شکلوں سے گناہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو اعضاء باہر کی گناہ کی شکلوں کو اختیار کرتے ہیں، اس سے گناہ بنتا ہے. ورنہ اعضاء گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے. گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے. تو اللہ رب العزت اعضاء سے گناہ ہونے کی وجہ سے حالات اعضاء پر ہی لاتے ہیں. گناہ ہوگا آنکھ سے، اللہ تعالی کسی اور عضو میں بیماری لے آئیں گے. حضرت فرماتے تھے ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے. کیونکہ جب انسان کی تخلیق، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے، جب انسان کا بننا
عبادت کے لیے ہے، تو عبادت کے علاوہ استعمال ہونا اس مشین کے بگڑنے کا سبب کیوں نہ ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، آریاں ہوتی ہیں، آریاں، ایک آری ہوتی ہے لکڑی کاٹنے کی، ایک آری ہوتی ہے لوہا کاٹنے کی، دونوں آری ہیں، دونوں آری ہیں، دونوں کا نام آری ہے، اور دونوں کی شکل، دونوں کا مادہ میٹل ایک ہے، لیکن اس کو بنایا گیا ہے لوہا کاٹنے کے لیے، اس کو بنایا گیا ہے لکڑی کاٹنے کے لیے۔ ان دونوں کا اگر استعمال بدل دیا جائے، دونوں کا استعمال بدل دیا جائے، جگہ بدل دی جائے، لوہے کی آری سے لکڑی کاٹی جائے اور لکڑی کی آری سے لوہا کاٹا جائے، تو نہ لکڑی کٹے گی نہ لوہا کٹے گا، بلکہ آری خراب ہو جائے گی۔ سوچو تو صحیح، انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ آلات اگر غلط استعمال سے برباد ہو سکتے ہیں، انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے آلات غلط استعمال سے برباد ہو سکتے ہیں، تو اللہ کا بنایا ہوا انسان غلط استعمال سے باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پیوند لگا ہوا کرتا اتار کر نیا کرتا پہننے پر ہی اتنا کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ سنو تو صحیح، یہاں فرائض کے چھوڑنے پر یا سنتوں کے چھوڑنے پر یا واجبات کے چھوڑنے پر یا کسی گناہ نعوذ باللہ شراب کے پینے پر، زنا کرنے پر نہیں کہہ رہے عمر کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے، بالکل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے کہ اگر اس وقت میں پیوند والا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں، پیوند کا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں کہ بھئی وہاں کے لوگ پیوند والا کرتا دیکھ کر ذرا مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے اور مجھے نیا کرتے میں ان کی نظر میں زیادہ اچھا لگوں گا، اس پر حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غیروں کی نظر میں خلاف سنت چل کر اچھا بننا چاہتے ہیں، یہ تھا اس کا خلاصہ۔ ہم غیروں کی نظر میں خلاف سنت چل کر اچھا بننا چاہتے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمان غیروں کے سامنے ذلیل اس لیے ہو رہے کہ مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا۔ وہاں تو صرف کرتے کے بدلنے پر ہی حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں اس وقت پیوند کا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں، پیوند والا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں کہ میں اس کرتے میں زیادہ اچھا لگوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جو سنت ہے پیوند والا کرتا پہننا جو سنت ہے، مجھے اس کرتے سے نفرت اور اس کرتے سے محبت ہو گئی، اور جب تمہیں سنت سے نفرت اور خلاف سنت چیزوں سے محبت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے تمہیں ذلت میں ڈال دیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس وقت کہی جب ملک شام میں داخل ہوتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا بدلنے کی رائے دی، کرتا بدل دیجیے، آپ کے کرتے پر اتنے پیوند ہیں وہاں کے لوگ ذرا اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ لو بھئی یہ ان کے امیر المومنین ہیں، اتنے کرتے پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے پہلے تو یہ فرمایا کہ عبد الرحمن تیرے علاوہ اگر کوئی نیا آدمی یہ بات کہتا تو میں سوچتا کہ بیچارہ اسلام میں بھی نیا ہے، کفر کے مزاج سے متاثر ہے، لیکن چلے جیسے پرانا آدمی یہ کہے کہ کرتا بدل دو، تو میں نے عرض کیا کہ انسان کے بدن کے اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی ان اعضاء پر ہی بیماریاں لاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں گناہ کے لیے، اس لیے سب پہلے حالات انسان کے اعضاء پر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایڈز کی بیماری معاشرے کی خرابی سے ہے، ایڈز کی بیماری معاشرے کی خرابی سے، سیدھی بات ہے کہ اگر
شرمگاہ حکم کے خلاف استعمال ہوگی تو شرمگاہ کی لائن کی بیماری آئیں گی. آنکھ اگر حکم کے خلاف استعمال ہوگی تو آنکھ کی لائن کی بیماری آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جیسے ہی مومن کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کے لیے فوراً کوئی نقصان لے آتے ہیں. لیکن میں شروع سے کہہ رہا کہ جو لوگ اس زمانے کے مسلمان خاص طور پر یہ بھی آنے والے حالات کو حکام سے اور آنے والے حالات کو باہر کی شکل سے جوڑ دیں گے تو انہیں اپنی بدعمالیوں کی طرف ان کا خیال جائے گا ہی نہیں. بدعمالیوں کی طرف خیال جائے گا ہی نہیں. ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر, اس نے فوراً کہا اسلام آ گیا, اسلام آ گیا. میں اس طرح مت دیکھو, اسلام آ گیا, اسلام آ گیا کا مطلب یہ تھا اس عورت کا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے. شاید تمہیں معلوم نہیں, تم کہیں باہر گئے ہوئے ہوں گے مدینے سے, تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ پردے کا حکم آ گیا. وہاں یہ بات نہیں تھی کہ ہاں بھائی معلوم ہے پردے کا حکم ہے مگر دیکھ رہے, یہ بات نہیں تھی صحابہ میں. کیونکہ وہاں جو بھی علم آتا تھا وہ علم حکم کی شکل میں آتا تھا. ہمارے پاس جو علم ہے معلومات کی شکل میں ہے. ہمارے پاس جو علم ہے حرام حلال کا معلومات کی شکل میں ہے. صحابہ پر جو حکم آتا تھا وہ حکم کی شکل میں علم آتا تھا. وہ علم حکم کو علم کہتے تھے, ہم معلومات کو علم کہتے ہیں کہ ہاں معلوم ہے کہ نہیں. علم معلومات کے لیے نہیں ہے بلکہ علم تو حکم ہے. علم کیا ہے؟ حکم ہے. جی ہاں, علم حکم ہے. علم حکم ہے, معلومات کے لیے نہیں ہے. علم بطور حکم کے ہے. اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ پردہ آ گیا, اس عورت نے کہا اس مرد دیکھنے والے سے کہ اسلام آ گیا. حالانکہ اسلام تو پردہ کا حکم آنے سے پہلے بھی تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اسلام کہتے تھے. وہ اللہ کے ہر حکم کو, ہاں دیکھو, وہ اللہ کے ہر حکم کو اسلام کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سراسر اطاعت کا نام ہے. اس زمانے میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کوئی قوم ہے اور اسلام کوئی کلچر ہے کہ آدمی اس طرح چاہے زندگی گزارے. حالانکہ اسلام اپنے آپ کو 100% اللہ کے احکام کے تابع کرنا اسلام ہے. اذ قال ربہ اسلم, یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ, بلکہ یہ کہا کہ اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دو. قال اسلمت لرب العالمین, ابراہیم السلام نے کہا میں نے اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دیا. اس امت کا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے. دونوں قول ہیں. ہوا سماکم المسلمین, ہوا سماکم المسلمین, کہ تمہیں 100% اطاعت کرنے والا تمہارا نام تجویز کیا گیا ہے. یا اللہ نے نام رکھا ہے یا ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا ہے. کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام خود اپنے آپ کو 100% حکم کے حوالے کرنے والے تھے, انہوں نے ہی تمہارا نام دی. جیسے وہ خود تھے اطاعت کرنے والے, ایسا ہی انہوں نے اپنی امت کا نام مسلمان رکھا ہے. میں نے عرض کیا کہ 100% حکم کے حوالے اپنے آپ کو کرنا اسلام ہے. چنانچہ اس عورت نے کہا صحابی سے کہ اسلام آ گیا. ادھر اس پر نظر پڑی, ادھر دیوار سے سر ٹکرا گیا. اتنی سی بات. لوگ کہتے ہیں اے میاں وہ تو اتفاق سے سر پھوٹ گیا. میں کیا بتاؤں, اس زمانے میں جتنے مسلمان پر حالات ہیں وہ ان حالات کو اتفاق سے کہہ کر گزر جاتے ہیں. کس اتفاق سے؟ یہ تو اتفاق سے ہوا ہے. اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے.
اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے. کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. یہ تو ہونا نہیں تھا، اتفاق سے ہو گیا. اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے. اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے. یہ کہنا کہ یہ تو خود بخود ہو گیا، خود بخود کوئی چیز، کسی چیز کا خود بخود ہو جانا، کسی چیز کا خود بخود ہو جانا اللہ تعالی کی قدرت کا انکار کرنا ہے. یہ نہیں کہو اللہ کے امر سے ہوا، اللہ کے امر سے ہوا. جب تم ہر چیز کو اللہ سے منسوب کرو گے نا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا. اس پر نظر آئے گی اپنے اعمال کی طرف کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. لیکن جو لوگ اپنے اچھے برے حالات کو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کریں گے، ان میں دو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. ایک تو اچھے حالات میں وہ اسباب کا اور اسباب والوں کا شکریہ ادا کریں گے، اسباب کا اور اسباب والوں کا شکریہ ادا کریں گے. میں آپ سے سچی بات کہہ رہا، مسلمان زمین کے تشکر پر آ جائے گا. مسلمان زمین کے تشکر، بہت توجہ سے بات سننا، مسلمان زمین کے تشکر پر آ جائے گا کہ بھئی زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین غلہ دے رہی ہے. مسلمان سے کہا جائے گا کہ بھئی آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکر ادا کرو کہ زمین غلہ دے رہی ہے، ہمیں پال رہی ہے. کہ نہیں، تم زمین کی بات کر رہے، ہم تو اللہ کے غیر کا تشکر ہی نہیں مانتے. ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھئی ملائکہ کا شکریہ کہ ملائکہ نے مدد کر دی. کہ نہیں، ہم تو شکر کی نسبت صرف اللہ کی طرف کرتے ہیں. شکر کی نسبت صرف اللہ کی. سنو میری بات توجہ سے، شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں سارے بدن کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں تھکانا. سارے بدن کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں تھکانا، اس کو شکر کہتے ہیں. سارے بدن کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں تھکانا، اس کو شکر کہتے ہیں. ہم حیران ہیں، انسان کا سارا بدن وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سارا بدن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. شکر کون کرتی ہے؟ شکر کرتے ہیں زبان سے. سوچو تو صحیح، کتنی بڑی بے انصافی ہے. سارا بدن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، شکر کرتے ہیں زبان سے. شکر کرتے ہیں زبان سے. اگر آپ کا کوئی کام ہو اور 4 آدمی مل کر آپ کے کام کریں تو آپ ہر آدمی سے الگ الگ شکریہ ادا کرنے جائیں گے. جی ہاں، کہ بھائی ان کا بھی شکریہ ادا کرو. دیکھو ان کو بھی جا کے کہو، جائے ان کے پاس بھی چل کے جاؤ، ان سے بھی کہو کہ جی آپ کا شکریہ، آپ نے یہ کام کر دیا. سارے بدن کے اعضاء نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کی طرف سے زبان شکریہ ادا کریں. کتنی بڑی بے انصافی ہے. جب سارا بدن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا تو بدن کے ہر عضو کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. بدن کے ہر عضو کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. بدن کے ہر عضو کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. وہ ایسے ہوگا کہ بدن کے ہر عضو کو گناہ سے بچاؤ اور ہر عضو کو عبادت میں تھکاؤ. یہ شکر کا تقاضا ہے. اے اللہ تیرا شکر زبان سے کہنا، اس سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، شکر ادا نہیں ہوتا. زبان سے شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، شکر نہیں ادا ہوتا. شکر کی ادائیگی زبان سے نہیں ہوتی. شکر کی ادائیگی سارے اعضاء سے ہوگی، کیونکہ نعمتوں سے سارے اعضاء فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب نعمت سے سارے اعضاء فائدہ اٹھا رہے ہیں تو سارے اعضاء کو حکم پر لانے سے شکریہ ادا ہوگا.
میں نے عرض کیا کہ شکر یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اور شرک یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرو۔ نعمت کی نسبت کتنا آسان ہے، شکر یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرو، شرک یہ ہے کہ تم نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرو۔ اللہ نے ایک آیت میں دونوں کو جمع کر دیا، شاکر اور مشرک، شاکر اور مشرک۔ ایک قرآن کی آیت میں دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا کہ شاکر کون ہے، مشرک کون ہے، شاکر کون ہے اور مشرک کون ہے۔ اللہ تعالی شکر کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں اور شرک کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہیں، اور دونوں کے ایک آیت میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اور اللہ کا کلام عجیب ہے کہ ایسی حالت کو بیان کیا جس میں انسان کو خیال ہی نہیں آ سکتا اس بات کا کہ میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کروں یا مخلوق کا شکر ادا کروں۔ سنو تو صحیح، عجیب اللہ نے آیت قرآن میں بیان کی، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما۔ اس آیت میں شاکر اور مشرک، سنو دھیان سے جاگ کر، شاکر اور مشرک دونوں کو بیان کر دیا۔ اللہ وہ ہیں کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور تم میں سے ہی تمہاری بیوی کو، عورت کو پیدا کیا، اور ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون پاؤ۔ فلما تغشاها، جب یہ عورت سے ملتا ہے تو اس کے ملنے پر اللہ کے حکم سے ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، حملت حملا خفیفا، ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اتنا ہلکا سا حمل ہوتا ہے۔ وہ گھر کے کام کاج میں پھرتی رہتی ہے، گھر کے کام کاج میں عورت پھرتی رہتی ہے۔ فلما اسقلت، جب حمل بھاری ہو جاتا ہے اور بچہ ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں اللہ سے، دونوں میاں بیوی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے یہ بچہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ پیدا کر دیا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، تیرا شکر ادا کریں گے۔ اے اللہ اگر یہ بچہ عافیت سے ہو گیا تو ہم کہیں گے تو نے ہی کیا ہے، تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب ہم انہیں بچہ اپنی قدرت سے اس تنگ راستے سے نکال دیتے ہیں تو یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیر کو شریک کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھو، بیوی تڑپ رہی ہو اور بچہ کا رخ پلٹ گیا ہو اور ڈاکٹر سارے پریشان ہوں، اور ایک ڈاکٹر آوے وہ کوئی ایسی ترکیب لڑاوے کہ بچہ سہولت سے ہو جاوے، یہ پہلے 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے کا، پہلے ڈاکٹر سے جا کے ملے گا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھ لو، جس شکل سے بھی تمہیں سہولت یا جس شکل سے بھی تمہارے سامنے کوئی مصیبت آئے گی، تم سب سے پہلے اس شکل کی طرف جاؤ۔ یہ زمانے مسلمان جتنی ذلت میں پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم صرف وجہ یہ ہے کہ حالات میں بجائے حکم کی طرف آنے کے، کیونکہ جو بھی اچھے برے حالات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرے گا وہ اللہ کے غیر کے تابع ہو کر چلے گا۔ صحابہ کے اقوال میں ملتا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہو جاتا ہے
وہ دنیا والوں کا غلام ہو جاتا ہے. جو دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا والوں کا غلام، جو دنیا کا طالب ہوتا ہے دنیا والوں کا غلام ہو جاتا ہے کہ بھئی ان کے ہاتھ میں اسباب ہیں، ان کے ہاتھ میں مال ہے، انہی کے ہاتھ میں مسئلے کا حل ہے، سو بیچارے ان کے غلام ہو جائیں گے. ہم نے عرض کیا کہ شکر اور شرک میں کیا فرق ہے. شکر اور شرک میں کیا فرق ہے. اللہ اکبر. اس آیت میں صاف بتا دیا کہ شاکر وہ ہے جو نسبت اللہ کی طرف کرے. اے اللہ تو نے ہی دیا ہے، اے اللہ. اسی لیے شکر پر نعمت کے بڑھانے کا وعدہ ہے. اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ جب میرے بندے نے کہ نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرے تو پھر نعمت اسے چھن جاوے گی، نعمت اس سے چھین لی جاوے گی. میں نے عرض کیا کہ اچھے برے ہر قسم کے حال کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اللہ کی طرف